الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، وزینت، اور دنیا کی زندگی زینت ہے، خوبصورتی اختیار کرنا ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی پر فخر کرنا۔ کمثل غیث، اس بارش کی طرح ہے، اس بارش کی مثال ہے، اعجب الکفار نباتہ، بارش برستی ہے، کھیت کھلیان اور جنگل ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، کسان جنگل کی تازگی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جنگل کی ہریالی، جنگل کی تازگی کسان کو خوش کر دیتی ہے، ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے زمین سے کوئی آفت، کوئی عذاب آتا ہے، وہ جنگل پیلا پڑ جاتا ہے، فصل پیلی پڑ جاتی ہے، آج فصل پیلی پڑ گئی اور کل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور کسان کے ارمانوں کا خون ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 3 مرحلوں کی طرف اشارہ کیا۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کہہ کر بچپن اور لڑکپن کی طرف اشارہ کیا،
بچپن اور لڑکپن، یہ کھیل کود کا زمانہ ہے۔ پھر زینت کہہ کر جوانی کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ جوان زینت اختیار کرنا چاہتا ہے، خوبصورت بننا چاہتا ہے۔ میرے کپڑے خوبصورت ہو، میرے جوتے خوبصورت ہو، میرا موبائل فون خوبصورت ہو، میرا سوٹ بوٹ اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا مکان اچھا ہو۔ جوان زینت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا، میری اولاد زیادہ، تیری اولاد زیادہ، میری اولاد بڑے پیمانے پہ ہے یا تیری اولاد اونچے پیمانے پہ ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے۔ تو یہ اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت پہ فخر کرنا، یہ بات کہہ کے بڑھاپے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بڑھاپے میں انسان اولاد پہ فخر کرتا ہے، مال کی کثرت پہ حرص کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کی روشنی میں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑھاپا اور جوانی کے درمیان، بڑھاپا اور بچپن کے درمیان جو عمر ہے جسے ہم جوانی کہتے ہیں، جو طاقتور مرحلہ ہے، قدرت کا مرحلہ ہے، جوش کا مرحلہ ہے، اس جوانی کی عمر کو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر۔ حاضرین گرامی، دیکھیے جوانی میں حوصلے جوان ہوتے ہیں، طاقت جوانی پہ ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جوانی میں جوش زیادہ ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں جوش زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شیطانی طاقتیں، ابلیسی طاقتیں زیادہ تر جوانوں پر ہوتی ہیں۔ شیطان زیادہ محنت کرتا ہے نوجوانوں کے پیچھے۔ وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے جب وہ کسی نوجوان کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے جب وہ کسی نوجوان کو دین سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے راستے سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اور جو نوجوان اپنی جوانی میں ابلیسی طاقتوں کا مقابلہ کرتا ہے، اپنی جوانی میں شیطانی حملوں کا مقابلہ کر کے اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اخلاق و کیریکٹر کی حفاظت کرتا ہے، ایسے نوجوان کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سایہ کے لیے ترس جائیں گے۔ صرف عرش کا ایک سایہ ہوگا، اس عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے خوش نصیبوں کو جگہ ملے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ وہ نوجوان۔ پیارے نبی نے فرمایا، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جو اپنی جوانی کی قیمتی لمحات کو رب العالمین کی بندگی میں لگائے۔ جو نوجوان اپنی جوانی کے لمحات کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اخلاق کی حفاظت کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ جبکہ اس کے دوستوں کی زندگیاں، جبکہ اس کے دوستوں کی جوانیاں تھیٹروں میں کٹ رہی ہیں، جبکہ اس کے دوستوں کی جوانیاں کلبوں میں کٹ رہی ہیں، جبکہ اس کے دوستوں کی جوانیاں لڑکیوں کے پیچھے کٹ رہی ہیں، جبکہ اس کے دوستوں کی جوانیاں میخانوں، شراب خانوں کے پیچھے کٹ رہی ہیں، جبکہ اس کے دوستوں کی جوانیاں خواہشات نفس کو پوری کرنے میں کٹ رہی ہیں۔ لیکن یہ نوجوان ہے، یہ سجدوں میں زندگی گزارتا ہے، یہ مسجدوں میں زندگی گزارتا ہے، یہ علمی اور دینی جلسوں میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی کی قیمتی لمحات علماء کرام اور اللہ والوں کے ساتھ گزرتے ہیں، تو
اس نوجوان کی بڑی قدر و منزلت ہے رب العالمین کے دربار میں۔ حاضرین گرامی، نوجوانوں کی جو بگاڑ ہے ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آج نوجوانوں کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا بگاڑ نوجوانوں میں جو ہے وہ یہ کہ ہمارے نوجوانوں کو جوانی کے عمر کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ میں جس عمر میں ہوں، بچپن بیکار عمر ہے، کھیل تماشا ہے، بڑھاپا کمزوری کا عمر ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں کے درمیان جوانی ایک طاقتور مرحلہ ہے۔ قیامت کے دن خاص کر جوانی کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ۔ تم نے اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو، جوانی کا ایک ایک دن، جوانی کا ایک ایک ہفتہ، جوانی کا ایک ایک سال، جوانی کا ایک ایک گھنٹہ، جوانی کا ایک ایک منٹ تم نے کہاں گزارا؟ قیامت کے دن آپ کو حساب چکانا ہوگا۔ جوانی کی اس عمر کا، اس کی اہمیت کا ہمارے نوجوانوں کو احساس نہیں۔ ہماری جوانیاں گزر رہی ہیں کلبوں میں، پارکوں میں، موبائل فون میں گیم کھیلتے ہوئے، غلط قسم کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے، کارٹون دیکھتے ہوئے، پارکوں میں گھومتے ہوئے، مجلسوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہوئے ہماری جوانیاں گزر رہی ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومن وہ ہیں جب لغو سے گزرتے ہیں تو ادب کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لغو اور لعب میں، لغو میں اب ملوث نہیں ہوتے۔ مومن کے اندر لغو کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو ایسی باتوں کو کہتے ہیں جن کا نہ دنیا سے فائدہ ہے نہ دین میں۔ لغو ایسی باتوں کو کہتے ہیں جن باتوں کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے نہ دین میں کوئی فائدہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں، دین اور دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے کو لغو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، مومن کبھی لغو بات نہیں کرتا، مومن کبھی لغو کام نہیں کرتا۔ اور ایسی مجلسیں گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں ہمارے نوجوان اپنی فرینڈ سرکل کے ساتھ، کسی ہوٹل کو چلے گئے، پہلے چائے کے دور چلتے ہیں، پھر سگریٹ کے دور چلتے ہیں، پھر دوسروں پہ تبصرے چلتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی غیبتوں کی مجلسیں چلتی ہیں، رات دیر تک ہوٹلوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر گھر میں ماں انتظار کر رہی ہے، دروازے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے، رات بہت دیر ہو گئی، بیٹا آیا نہیں، کھانا کھایا نہیں۔ وہ فون کرتی ہے تو سختی سے اس کو جواب دے کے فون کر دیتا ہے، اور رات دیر سے آتا بھی ہے گھر کو، ماں کے ارمانوں کا خون کرتا ہے، ماں کے جذبات کو رگڑ دیتا ہے۔ کئی گھنٹے ہمارے نوجوانوں کے ہوٹلوں میں گزرتے ہیں۔ کتنے نوجوان آج کون سا ہوٹل خالی ہے مجھے بتائیے؟ ہوٹل بھی خالی نہیں، ہسپتال بھی خالی نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بہت خوب کہا تھا، وہ اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، وہ اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا۔ حاضرین اکرامی، ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی عمر کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سب سے بڑا بگاڑ جو ہمارے نوجوانوں میں ہے وہ ہے غلط قسم کے صحبتیں، غلط قسم کی دوستیاں۔ آج تمہارا فرینڈ کون ہے، تمہاری فرینڈ سرکل کیا ہے، ذرا دھیان دو۔ یاد رکھیے، جو دوست آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو دوست آپ کو مسجدوں سے دور کرے، جو دوست آپ کو بے دین بنائے، یاد رکھیے وہ دوست آخرت میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو دوستی آپ کو اللہ کے لیے نہیں برائیوں کے لیے دوستی کر رہے ہیں، ایسا دوست آپ کا آخرت میں سب
ہے وہ انسان کے دوستی کے روپ میں بہت بڑی دشمنی ہے آپ سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہو، تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی باقی رہتی ہے، آخرت میں بھی باقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو دوستی ہے یہ سب آخرت میں آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ لہذا حضرات ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ یاد رکھیے غلط عادت سگریٹ سے شروع ہوتی ہے، غلط عادت گٹکے سے شروع ہوتی ہے، پان پراگ سے شروع ہوتی ہے اور وہ شراب تک اور ڈرگس تک پہنچا دیتی ہے۔ یاد رکھیے حضرات ان غلط عادتوں کو تکمیل کرنے کے لیے، ان غلط عادتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ نوجوان ماں باپ سے پیسہ مانگتا ہے۔ جب ماں باپ پیسے نہیں دیتے تو چوری کی عادت پڑتی ہے، کبھی زیور چراتا ہے، کبھی پیسہ چراتا ہے، کبھی گھر کا سامان بیچتا ہے، خود بھی برباد ہوتا ہے، خاندان کے نام کو ستیہ ناش کرتا ہے، خود بھی ڈوبتا ہے، خاندان کو لے کے ڈوبتا ہے۔ حضرات گرامی ان کے بگاڑ کا، نوجوانوں کی بربادیوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کا فتنہ۔ آج کتنے نوجوان ہیں لڑکیوں کے فتنے میں ملوث ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صبح شام ان کی فکر لڑکی کو حاصل کرنا، بستروں پر یہی فکر لے کے سوتے ہیں، پارکوں میں اسی فکر کو لے کے گھومتے ہیں، بازاروں میں اسی فکر کو لے کر گھومتے ہیں، کالجوں میں اسکولوں میں اسی فکر کو لے کر پڑھتے ہیں کہ مجھے فلاں لڑکی کو حاصل کرنا ہے، فلاں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ماں باپ بھی نوجوانوں کو موبائل فون دے کے آزاد چھوڑ دیتے، وہ فکر نہیں کرتے یہ لڑکا یہ لڑکی کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، موبائل فون دے کے ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فطرۃ اضر علی الرجال من النساء، لوگوں میرے بعد میں سب سے بڑا فتنہ، میرے گزر جانے کے بعد اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا ہے، میرے گزر جانے کے بعد اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے وہ عورت ہے۔ لہذا عورتوں سے ہوشیار رہو، عورتوں کے فتنوں سے، لڑکیوں کے فتنے سے متنبہ رہو۔ خاص کر اسکول کے کلچر نے، کالجوں کے کلچر نے، علمی کلچر نے آج ہمارے نوجوانوں کو شہوت پرست حیوان بنا دیا، نفسانی خواہشات کا دیوانہ بنا دیا۔ اسکول کی تعلیم، کالجوں کی تعلیم کیسی ہے؟ لڑکا لڑکیوں کا اختلاط، ایک دوسرے کا ملاقات، گرل فرینڈ کے نام سے، بوائے فرینڈ کے نام سے ایک خوبصورت نام دے کر آج غلط تعلقات، غلط عادتیں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ موبائل فون اٹھا کر دیکھو ہمارے نوجوانوں کے خیالات کیا ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کا اسٹیٹس دیکھو، ان کا ڈی پی دیکھو، آج ہمارے نوجوان کیا ہیں، ہم کیا ہیں ہمارا موبائل بتا دے گا، میں کیا ہوں میرا موبائل آپ کو بتائے گا، آپ کیا ہیں آپ کا موبائل آپ کو بتائے گا۔ موبائل فون اٹھا کے دیکھو، ان کے گیلری اٹھا کے دیکھو، یہ یوٹیوب میں کیا دیکھتے ہیں، آپ کو خبر ہوگی، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، یہ کس سے بات کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ موبائل فون میں رات جب تک گانے سنتے نہیں ان کو نیند آتی نہیں، گانے سنے بغیر وہ سوتے نہیں۔ چند سال پہلے ایک سڑک کا حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک نوجوان کار میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو اٹھا کے ایمبولینس میں لے جا رہے تھے۔ ایمبولینس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمان تھا، انہوں نے دیکھا کہ شاید آخری سانسیں چل رہی ہیں، لوگوں نے اسے کلمے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھ لو۔
جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، کلمے کی تلقین کی گئی، وہ نوجوان گانا گانے لگا آخری لمحات میں، آخری لمحات میں گانا گانے لگا۔ بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کار کا ایکسیڈنٹ ہوتے وقت جس گانے کو وہ سن رہا تھا، اسی گانے کو گاتے ہوئے اس کی روح حاصل ہو گئی۔ یاد رکھیے کتنی بری موت ہے یہ، تھیٹر میں آپ کی موت آئے یہ کتنی بری موت ہے، گانے سنتے ہوئے بستر پہ ہم کو موت آئے یہ کتنی بری موت ہے، کار چلاتے ہوئے گانے سنتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے کار چلائیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، کتنی بری موت ہے۔ رب العالمین کے دربار میں جب تم کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ پوچھے گا کس حالت میں میرے پاس آئے، کیا سجدوں کی حالت میں موت آئی، یا تلاوت قرآن کی حالت میں موت آئی، کیا روزے کی حالت میں موت آئی، یا گانے سنتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے۔ حاضرین گرامی، یہ بہت بری موت ہے، اور نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا مظہر والدین کی نافرمانی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے ماں باپ دنیا میں بڑی نعمت ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو پوچھ کر دیکھو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو ماں تم کو 9 مہینے پیٹ میں ڈھو کر پیدا ہونے کے بعد اپنے خون کو دودھ بنا کر پلائے، آپ کا پیشاب پیخانہ صاف کرے، آج اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ جو ماں باپ آپ کو بھوکے رہ کر منہ کا نوالا کھلائے، جو ماں باپ آپ کو قرض لے کر تعلیم دلائے، جس کی بنیاد پر آپ ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں، آج ماں باپ کے ارمانوں کا خون کرتے ہو۔ یاد رکھیے تمہاری ماں اگر مر جائے، تمہارا باپ اگر مر جائے، باپ کی شفقت کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی، ماں کی ممتا کسی شاپنگ مال میں آپ کو نہیں ملتی۔ ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ماں باپ کے جذبات کا خون نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔ کتنے نوجوان ہیں آج ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو بہت ستاتے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ، کچھ نوجوان تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کو ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ میرا باپ ان پڑھ ہے، وہ پھٹی ہوئی لنگی پہن کے پھرتا ہے، میری ماں ان پڑھ ہے، وہ پرانا برقع پہن کے پھرتی ہے، اور یہ کالج کا اسمارٹ نوجوان ہے۔ اپنے دوستوں کے سامنے جب کالج کو اس کے ماں باپ آتے ہیں تو کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں، باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کو کہتا ہے یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے قانون بنتے ہیں، منصوبے بنتے ہیں، اسٹائل بنتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے کوئی جگہ نہیں اس قانون میں۔ جبکہ اسلامی شریعت کہتے ہیں البرکۃ فی اکابرکم، جب تک تمہارے بڑے لوگ گھر میں زندہ رہیں تب تک تمہارے گھروں میں برکتیں آتی رہیں گی، آسمان سے رحمتیں آتی رہیں گی۔ آج ماں باپ بوڑھے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسی لیے بچے وقت سے پہلے جوان بننا چاہتے ہیں اور بوڑھے جوان بن کر رہنا چاہتے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں بوڑھا ہوں۔ ایسے بننا چاہتے بوڑھے لوگ سفید بالوں کا رنگ بدل کے، چہرے سے داڑھی ختم کر کے ایسے نظر آنا چاہتے ہیں۔ 70 سال کا بوڑھا بڑھیا بھی 17 سال کے نوجوان بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہوم کے سوا گھروں میں جگہ نہیں، ان کی عزت نہیں، اولاد ان کو آنکھیں دکھاتی ہے، اولاد ان کو سخت انداز میں بات کرتی ہے، رف زبان استعمال کرتی ہے۔ ایسے ماں باپ گھروں میں رہنا کیسے پسند کرتے ہیں؟ حاضرین گرامی، آج گھروں میں کتوں کو پالتے ہیں لوگ، ماں باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں، قیمتی بلیوں کو پالتے ہیں، ماں باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں۔ یا کتا اور بلی سے بڑھ کر نہیں تمہارے ماں باپ کا مقام؟ وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کا مقام نہیں۔ تو یہ کالجوں کی تعلیم کا دین ہے۔ آج نوجوان کالجوں میں پڑھتا ہے، علم سے ادب آتا ہے، علم سے اخلاق آتے ہیں، علم سے اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ ایسا علم جو انسان کو چلتا پھرتا حیوان بنائے، وہ علم کی ضرورت نہیں۔
آج ایک نوجوان لڑکی اکیلی کدھر سے جاتی ہے، اس کو کسی شیر کا ڈر نہیں، اس کو کسی کتے کا ڈر نہیں، اس کو کسی اژدہے کا ڈر نہیں۔ وہ لڑکی اکیلی جاتی ہے کسی راستے میں، اسے نوجوان کا ڈر ہے، کون جوان کدھر سے آ کے اس پہ حملہ کر دے۔ حاضرین گرامی، دیکھیے ماں باپ کی قدر کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ احترام کرنا، بڑے لوگوں کی عزت کرنے کا بھی نوجوانوں کے پاس ادب نہیں۔ بڑے لوگوں کے سامنے کیسے کھڑے ہونا چاہیے، بڑے لوگوں کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے، بڑے لوگوں سے کیسی گفتگو کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کے پاس ادب نہیں۔ بڑے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں نوجوانوں کے پاس، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ بڑوں کی عزت کی تعلیم دی گئی۔ اسی طریقے سے دیکھیے نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہے یہ موبائل فون۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ انٹرنیٹ کو جاتے تھے، وہاں جا کے برائیاں کرتے تھے، لیکن آج ہر ایک ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ اس موبائل فون کو لے کر بند کمرے میں، تنہائیوں میں آج ہمارے نوجوان کیا کیا دیکھتے ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھئے۔ ہماری راتیں گناہوں میں کٹ رہی ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھئے۔ ہماری راتیں، ہماری نظریں کیا کیا دیکھتی ہیں راتوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ پہاڑ کتنا وزندار ہوتا ہے، ان کے پاس کتنی وزندار، کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان نیکیوں کی اللہ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں رہ کر بھی ان کی قیمت نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ہم من اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ اولئک قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کے سامنے بڑے دیندار بن کے پھرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں بڑے بڑے حرام کام کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، جو لوگ تنہائی میں حرام کام کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بڑے دیندار بڑے پھرتے ہیں، یہ ان کی دینداری کل قیامت کے دن ان کو نجات دے نہیں سکتی۔ حاضرین گرامی، اس لیے یاد رکھیے شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا وہ کیا ہے، نوجوانوں سے کہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ابھی تو جوان ہو، ابھی تو نوجوان ہو، نماز اب پڑھو گے، پنجگانہ نماز بوڑھا ہونے کے بعد شروع کریں گے، حج ابھی کرو گے، حج جو ہے آخری میں سارے کام ختم کرنے کے بعد کریں گے، داڑھی کس جوانی میں چھوڑو گے، ارے داڑھی چھوڑنے کے لیے ابھی بہت عمر باقی ہے۔ یاد رکھیے کل کہہ کے شیطان ہم کو بہت ساری نیکیوں سے دور کر دیتا ہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ اچانک موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں، اپنے چہرے پہ داڑھیوں کو سجاؤ، اپنے چہروں کو مشرکوں کے چہرے نہ بناؤ، اپنے چہروں کو یہود و نصارہ کے چہرے نہ بناؤ، اپنے چہروں کو مجوسیوں کے آگ کے پجاریوں کے چہرے نہ بناؤ، اپنے چہرے پر سنت رسول اس داڑھی کو سجاؤ۔ یاد رکھیے داڑھی آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ داڑھی رکھ کر تھیٹروں میں جانے سے شرم آتی ہے، داڑھی رکھ کر لڑکیوں کے پیچھے جانے شرم آتی ہے، داڑھی رکھ کر میخانوں شراب خانوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ داڑھی آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، لہذا اپنے چہروں کو جوانی کے عالم میں داڑھی کو سجاؤ۔ داڑھی سفید ہونے کے بعد سب لوگ داڑھی رکھتے ہیں، جب تمہاری داڑھی جوانی کے عالم میں رہتی ہے نا، یہ داڑھی کی بڑی اہمیت ہے۔ حاضرین گرامی، برائیوں سے بری عادتوں سے بچنے کے لیے ایک تو ہمیں کوشش کرنا ہے اور دوسرا رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے۔ پیارے نبی کی ایک بڑی پیاری دعا آپ سب یاد کر لیجیے، کیا ہے؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق
اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ بری عادتوں سے، بری باتوں سے، برے کیریکٹر سے تو مجھے بچا لے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی برے اخلاق سے مجھے بچا نہیں سکتا۔ ہمارے ماں باپ، ان کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، نوجوان بچوں کے لیے دعا کرے۔ ماں باپ دعا کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ دعا دنیا کی ترقی کے لیے کرتے ہیں، اے اللہ میرے بچے کو اچھا جاب دے، اچھا رشتہ دے، اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی کر دے۔ دنیاوی ترقی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، کیجئے، لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے پہلے آپ اپنے اولاد کی جوانی کی حفاظت کے لیے دعا کرو۔ اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا، اے اللہ میرے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے بچوں کی جوانی کی حفاظت فرما، میرے بچوں کے اخلاق کی حفاظت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں کی فکر کو لے کر کیسے تڑپتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگارا مجھے بھی نمازی بنا، میرے اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اولاد کے لیے جب دعا ہم کرتے ہیں تو دنیاوی دعا تو کرتے ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں ان کی آخرت کو سنوار دے، ان کو جنت میں جگہ دے، میرے بچوں کو اخلاق سے سنوار دے، یہ بھی دعا کرنا چاہیے۔ کچھ دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ رکاوٹ کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے دروس میں بیٹھ کے بیان سن کے داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، اس چھوٹی عمر میں تم داڑھی رکھو گے، نہیں کاٹو داڑھی۔ کچھ نوجوان ہیں جہیز لیے بغیر شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ منع کرتے ہیں، نہیں جہیز لے کر ہی شادی کریں گے، کٹنم لے کر ہی شادی کریں گے، بارات کے ذریعے ہی شادی ہوگی۔ تو ماں باپ یہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ سے بہت پوچھ تاچھ کرے گا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ حضرات آج ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، ایسے فتنوں کے دور میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ آج شر کو خیر کا نام دے دیا گیا ہے، آج برائی کو بھلائی کا نام دیا گیا ہے۔ شر کے دائی ان کو اوارڈ دیے جا رہے ہیں اور خیر کے دائی اجنبی بن گئے۔ جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے وہ اجنبی ہے، اس کا نام و نشان نہیں، اور جو آدمی برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو اوارڈ دیے جا رہے، انعامات دیے جا رہے۔ آج ہماری نوجوان نفسانی خواہشات کے پیچھے ایسے بھاگ رہی ہے کہ ان کی غلط عادتیں جانوروں کے سطح پر پہنچ چکی ہیں، اور ایسے لوگوں کو حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے، ایسے لوگوں کے قانون سپورٹ کرتا ہے، تائید کرتا ہے۔ حکومت کے جو قانون ہیں، قوانین ہیں، اس کی تائید ہی نہیں بلکہ اس کی دعوت ہم دیتے ہیں۔ حکومت کے قوانین پر عمل کرو، ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن اس قانون کی ہم تائید نہیں کرتے جو قانون کے انسان کو حیوان بنا دے۔ حکومتوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے، عدلیہ نے، کورٹوں نے، کہ شادی ہونے کے باوجود آدمی کسی اجنبی عورت سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، یہ کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے حکومت کی نظر میں۔ حاضرین گرامی، اس طرح کے قانون نے سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کو بگاڑا ہے، سب سے زیادہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، نیو جنریشن کو، نوجوان نسلوں کو اس قانون نے بگاڑ دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس قانون سے پرہیز کرے، جو اچھا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے۔ ہمارا ایک کلچر ہے اسلامی قانون، اسلامی کلچر پر چلو، اسلامی قانون پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کہ آج اتنے دیوانے ہو گئے، اتنے متاثر ہو گئے، اتنے مرغوب ہو گئے کہ وہ نوجوان اسلام کو بھول گئے، اسلامی کلچر کو بھول گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سچ فرمایا تھا، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور
پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے، ان کی سنگولیرٹی کو اختیار کرو گے۔ پیارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا، آج لوگ اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی آدمی پینٹ پہنتا ہے، نوجوان، گھٹنے کے پاس پینٹ پھٹ گیا، اچھا پینٹ ہے گھٹنے کے پاس پھاڑ کر پہنتے ہیں، اچھا پینٹ ہے ران کے پاس پھاڑ کر پہنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسٹائل ہے۔ ایک زمانہ تھا کپڑا پھٹ گیا تو اس کو پھینک دیا جاتا تھا، عیب شمار کیا جاتا تھا۔ آج پھٹے پرانے کپڑے پہننے کو اسٹائل بنا دیا گیا۔ بال سیدھے سادے رکھنا چاہیے۔ کوئی کرکٹ کا پلیئر یا فلمی اداکار کوئی ہیئر اسٹائل کرتا ہے تو ہزاروں نوجوان اس کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنے بالوں کو ادھر ادھر سے کاٹ کے پھرتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے، جس کو بیٹھ کر پیشاب کرنا نہیں آتا ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنائیں۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ مسلمان ہو کے یہ غیر قوم کو آپ آئیڈیل بنائے ہو جس کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ تک نہیں معلوم۔ حاضرین گرامی، آج ہمارے نوجوان کس کو آئیڈیل بنائیں؟ ان کو پوچھئے حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں، کون سے خلیفہ ہیں، عشرے مبشرہ کتنے ہیں، پیارے نبی کی 11 بیویوں کے نام کیا ہیں، پیارے نبی کے 7 بچوں کے نام کیا ہیں، قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام کیا ہیں، کوئی نہیں بتائے گا الا ماشاء اللہ۔ وہی کسی کرکٹ پلیئر کا نام بولیے اس کا پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا، کسی فلمی اداکار کا نام پوچھئے پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا۔ حضرین گرامی، ہمارے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمارے کردار کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ چہرے کو نہیں، کپڑوں کو نہیں، جوتوں کو نہیں، دکانوں مکان کو نہیں، اپنے دل کو چمکاؤ، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ عربی شاعر نے کہا، یا خادم الجسم کن تشقى بخدمتی فانت بالقلب لا بالجسم انسان۔ اے جسم کے پجاری، اے جسم کو سنوارنے والے، اے جسم کی خدمت کرنے والے، کب تک تو جسم کو خوبصورت کرتا رہے گا؟ تو انسان بنا ہے دل کی وجہ سے، جسم کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے کہا، تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ حاضرین گرامی، آج کے نوجوانوں کو بدلنے کی، سدھرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور بے شرمی کا یہ عالم ہو گیا ہے آج نوجوان لڑکوں کا، لڑکیوں کا، کہ ایک زمانہ تھا ماں باپ رشتہ تلاش کرتے تھے لڑکی کو، رشتہ تلاش کر کے ادب سے لڑکی کو کنارے میں بلا کے پوچھتے تھے، بیٹا آپ کے لیے میں نے فلاں لڑکے کا رشتہ دیکھا ہے، منظور ہے؟ بچی ہاں کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ لیکن آج کی نوجوان لڑکیاں اتنی بے حیا ہو چکی ہیں، وہ خود رشتہ تلاش کرتی ہیں اور ماں باپ سے کہتی ہیں کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ خودکشی کر لوں گی۔ پورے فیملی سے فائٹ کرتی ہے، پورے خاندان سے لڑتی ہے اور خود بھی ڈوبتی ہے اور دوسروں کو بھی لے کر ڈوبتی ہے۔ حاضرین گرامی، نوجوانوں کی جب بات آئی کہ نوجوانوں کے اندر یہ ساری جو برائیاں، نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہے، مذکورہ صفات میں نے جو بیان کی، ان صفات کو لے کر اگر نوجوان شادی بھی کریں گے ان کی اس دیواتی زندگی کامیاب نہیں۔ کوئی لڑکا جب شادی کرتا ہے، کوئی لڑکی جب شادی کرتی ہے، اس کے اندر یہ ساری برائیاں اور بگاڑ موجود ہو، اس کی شادی کی زندگی، فیملی کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ لہذا ماں باپ کو تربیت کرنا چاہیے، سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا، الرجل راع والمرأة راعية في بيت زوجها وأهله۔ مرد آدمی ذمہ دار ہے، گھر کی عورت ذمہ دار ہے، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں 3 باتیں ہیں۔ یہ عادتیں اچھی ہوں کہ بری، 3 جگہوں سے آتی ہیں۔ نوجوانوں کے اندر چاہے اچھی عادتیں آئیں چاہے بری عادتیں آئیں، 3 جگہوں سے آتی ہیں۔ ایک تو ماں باپ کی تربیت، دوسرا محلہ اور گلی سے، محلہ کیسا ہے، گلی کیسے ہے، ان کے ساتھ ملنے جلنے والے کیسے ہیں،
محلے کے انتخاب میں بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس گھر میں رہتے ہیں، محلے والے کیسے ہیں، وہاں رہنے والے کیسے ہیں، وہاں کی سرکل کیسی ہے، وہاں کی آبادی کیسی ہے، اس کی بھی ہم کو فکر ہونی چاہیے۔ تیسرا جو بگاڑ بچوں کے اندر آتا ہے وہ تعلیم گاہوں سے، اسکول اور کالجوں سے۔ یہ تین مقامات ہیں، ماں باپ کا گھر، محلہ گلی اور تعلیم کے مقام، اسکول اور کالج، تعلیم گاہیں۔ یہ تین جگہوں سے تربیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ اچھے ہو گئے، ہماری نوجوان نسل، نیو جنریشن خوبصورت اور بہترین بن کے نکلے گی۔ لہذا ماں باپ کو ہر لمحہ، ہر ہمیشہ توجہ دینا چاہیے۔ ماں باپ ہے نا ذمہ دارانہ طور پہ ماں اولاد کی تربیت نہیں کرتے، غیر ذمہ دار بن گئے، موبائل فون دے کے چھوڑ دیے اولاد کو بگاڑنے کے لیے۔ اس سے بڑا حربہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے بہت خوبصورت کہا تھا، بچوں میں آئے کہاں سے بو ماں باپ کے اتوار کی، بچوں میں آئے کہاں سے بو ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبوں کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو، ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو ان کی جوانی کی حفاظت فرمائے، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم برور رحیم رب العالمین۔